بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حاکم نے کہا، یہ خبر ہمارے ٹیلی پیتھی کے شعبے کے انچارج مین کلر کو دی جائے۔ ہمارا جو افسر انہیں گرفتار کر کے لا رہا ہے، مین کلر اس کی مدد کرے گا۔ کئی اکابرین نے اعتراض کیا کہ ایک بار مین کلر کی غفلت سے پارس فرار ہو گیا تھا، وہ بے پرواہ اور غیر ذمہ دار ہے، اب اسے پارس سے دور رکھا جائے۔ لیکن پارس اور بلی ڈونا کی گرفتاری معمولی واقعہ نہیں تھی، یہ ایک فوجی افسر کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ کارنامے کی اطلاع مین کلر تک پہنچی، اس نے خیال خوانی کے ذریعے پورس کو مخاطب کیا، ہیلو پارس، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ آپ واقعی تم گرفتار ہو چکے ہو۔ تم میرے اور بلی ڈونا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھ سکتے ہو، ہم دونوں نہتے ہیں، ہمارے پاس نادیدہ بنانے والی گولیاں نہیں ہیں، ورنہ ہم نادیدہ بن کر فرار ہو جاتے۔ ہاں، میں ہتھکڑیاں دیکھ رہا ہوں، چلو اچھی بات ہے، تمہیں ٹارچر سیل میں لے جا کر پوچھا جائے گا کہ تم کیسے فرار ہوئے تھے۔ مین کلر، تم پھر غلطی کر رہے ہو، میں پارس نہیں پورس ہوں۔ پہلے بھی میں نے تمہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی، تم ہماری قید میں رہو گے، سونیا اور فرحاد تمہاری رہائی کے لیے رابطہ کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ تم پارس ہو یا پورس۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پورس ہوں تو کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ خوشی سے دوستی کروں گا، اس میں شبہ نہیں کہ تم بہت باکمال ہو، ایسا باکمال پارس ہی ہو سکتا ہے، اگر تم کوئی اور ہو تو تمہارا یوں پارس کی طرح زبردست ہونا حیرت انگیز ہے۔ میں ضرور دوستی کروں گا، ٹھیک ہے، اس معاملے پر پھر گفتگو کریں گے۔ اس نے سانس روک لی، مین کلر کو اس کے دماغ سے جانا پڑا۔ اس نے آرمی ہیڈ کوارٹر میں آ کر تمام اعلیٰ افسران سے کہا، آپ لوگوں نے بلی ڈونا اور پارس کی گرفتاری سے مجھے بے خبر رکھا تھا، لیکن میں اتنے بڑے معاملے سے بے خبر نہیں رہ سکتا تھا۔ بہرحال ٹیلی پیتھی جاننے والی دو بڑی ہستیوں کی گرفتاری پر آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کیا تم پارس کے پاس گئے تھے؟ گیا تھا، وہ خود کو پارس نہیں پورس کہہ رہا ہے۔ جب تم نے اسے گرفتار کیا تھا تب بھی وہ یہی کہہ رہا تھا، ہم اس فریب میں نہیں آئیں گے۔ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا پارس کا ہم شکل ہے اور بالکل اسی کی طرح حرکتیں بھی کرتا ہے۔ ہم یقین نہیں کریں گے، لیکن وہ پوری طرح ثابت کر دے گا کہ وہ پورس ہے، تو پھر یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ پارس اور پورس دو مختلف ہم شکل جوان ہیں۔ ان کی گفتگو کے دوران میں اطلاع ملی کہ جو افسر اپنی گاڑی میں بلی ڈونا اور پارس کو لا رہا ہے، آرمی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی تمام مسلح فوجی جوان مستعد ہو گئے۔ وہ گاڑی چیف آف آرمی سٹاف کے دفتر کے سامنے آ کر رکی۔ سب نے دیکھا جس افسر کو بلی ڈونا اور پارس کو ہتھکڑیاں لگا کر لانا تھا، اب اس افسر اور اس کے ماتحت افسر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک دوسرا افسر انہیں گرفتار کر کے لا رہا تھا۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے غرا کر پوچھا، انہیں کیوں گرفتار کیا ہے؟ وہ اصل قیدی کہاں ہیں؟ افسر نے کہا، سر، ان دونوں نے بلی ڈونا اور پارس کو بھگا دیا ہے، ان سے کوئی سمجھوتا کیا ہے۔ قیدی افسر نے تالی پیٹ کر کہا، اے حضور، میں اسے کیوں بھگاؤں گی؟ میرا بس چلتا تو اس بانکے چیل چھبیلے جوان کو اپنی باہوں میں قید کر لیتی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بلی ڈونا اور پارس کہاں ہیں؟ سرکار، میں بلی ڈونا ہوں، آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ افسر کے ماتحت نے کہا، نہیں حضور، یہ جھوٹ کہتی ہے، اس کی تو نہ صورت ہے نہ فگر ہے، آپ میرا فگر دیکھیں، میں بلی ڈونا ہوں۔ ایک افسر نے دوسرے افسر سے کہا، میں سمجھ گیا، انہیں ہارمونز کے انجیکشن لگائے گئے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کی کیا مجال ہے کہ یہ بلی ڈونا اور پارس کو کبھی چھو بھی سکیں؟ ان دونوں نے انہیں احمق بنایا ہے اور ہم احمق بن کر ان کے انتظار میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ افسر نے ڈانٹ کر حکم دے دیا، لے جاؤ ان کمبختوں کو یہاں سے، لیکن بلی ڈونا اس ملک میں واپس آ گئی ہے، اسے تلاش کرو۔ پارس یا فرحاد کے کسی بھی عزیز کو گرفتار کرنے کی خوش فہمی میں نہ رہا کرو۔ فوجی جوان ان خسرے بن جانے والوں کو وہاں سے لے جانے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اے بہنا، مرد ایک عورت سے گھبرا جاتے ہیں، پارس ہم دو بلیوں کو دیکھ کر بھاگ گیا، اگر میں ایک ہی بلی رہتی تو وہ مجھے بازوؤں میں لے کر دنیا کی نظروں سے لے جاتا۔ وہ ان دونوں کو دھکے دیتے ہوئے لے
لے گئے۔ مین کلر نے خیال خوانے کی پرواز کی، پھر پورس کے پاس پہنچ کر بولا، تم نے تو خوب الو بنایا ہے، تمہیں نہیں بنایا ہے، تم شکایت نہ کرو، یہ بتاؤ کہ مجھے پورس تسلیم کرتے ہو، کوئی ٹھوس ثبوت دو۔ یہ جانتے ہو کہ دیوی شی تارا پارس کی کٹر دشمن ہے۔ ہاں، جب میں پچھلی بار شی تارا پر تنویمی عمل کر رہا تھا تو عمل سے پہلے اس کے چور خیالات بھی پڑے تھے۔ چور خیالات نے بتایا کہ وہ اس مسلمان سے جو اس کا محبوب اور شوہر رہ چکا ہے اب سخت نفرت کرتی ہے۔ پورس نے کہا، اب بلی ڈونا سے جا کر پوچھو کیا وہ پورس کو پارس سمجھ کر دھوکہ کھاتی رہی ہے۔ ابھی بلی سے رابطہ کرو گے تو شاید اس کے ساتھ پارس بھی ہوگا۔ مین کلر نے بلی ڈونا سے رابطہ کیا۔ پہلے تو اس نے اسے دماغ میں آنے نہیں دیا، پھر اس نے پوچھا، کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ میں ہوں مین کلر، تم سے ایک سوال کا جواب سن کر چلا جاؤں گا۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا پارس کا کوئی ہم شکل ہے جس کا نام پورس ہے؟ اتنا زبردست ہم شکل ہے کہ آج بھی میں ایئرپورٹ پر دھوکہ کھا گئی تھی، وہ پورس تھا اور میں اسے پارس سمجھ رہی تھی۔ کیا تمہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا؟ مل گیا، شکریہ۔ بلی نے سانس روک کر اسے اپنے دماغ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک ریستوران میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی گفتگو کے دوران میں ایک ویٹر نے آ کر پوچھا تھا، وہ کولڈ ڈرنک لے گی یا کافی؟ وہ ویٹر کو جواب دے کر پھر خیال خوانی کے ذریعے بولنے لگی تھی۔ مین کلر نے فوراً ہی اس ویٹر کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، بلی کے سامنے میز کے دوسری طرف ایک جوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں کافی پینا چاہتا ہوں۔ مین کلر اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے پوچھا، کون ہو، کیا پریشانی ہے؟ میں ہوں مین کلر۔ سمجھ گیا، تم نے ویٹر کے ذریعے میری آواز سنی اور میرے اندر آ گئے۔ تم نے بتایا نہیں، پریشانی کیا ہے؟ کیا آپ پارس ہیں؟ ہاں، ابھی تم بلی سے پورس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، آخر پارس اور پورس کے چکر میں کیوں پڑ رہے ہو؟ کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ پورس تمہارا ہم شکل ہونے کے علاوہ تمہاری طرح ذہین بھی ہے، تمہاری طرح مخالفین سے نمٹنے کے ہتھ کنڈے بھی جانتا ہے؟ ایسا قدرتی طور پر ہے، ہم کچھ دنوں تک حیران رہیں گے، پھر حیران ہونا چھوڑ دیں گے۔ اب تم ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ بلی نے کہا، پارس اسے چھوڑو، پہلے میرا ہیرا مجھے دو، کب سے تڑپا رہے ہو، کامان اسے نکالو۔ پارس نے لباس کے اندر ہاتھ ڈال کر چندر مکھی ہیرا نکالا۔ وہ خوش ہو کر بولی، ہائے، یہی ہے میرا چندر مکھی۔ اس نے لپک کر اسے چوما، پھر سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا، تم نے چور کو کیسے پکڑ لیا تھا؟ اس نے کسی چور کو نہیں پکڑا تھا، ایک بہت بڑے جوہری کو بہت بڑی رقم دے کر اصلی ہیرے کو ترشوایا تھا۔ اس جوہری نے چند گھنٹوں کی محنت کے بعد اسے چندر مکھی ہیرا بنا دیا تھا۔ اس نے بات بنا دی کہ کس طرح چور کو پہچان کر اس سے ہیرا چھین لیا تھا۔ پھر اس نے مین کلر سے کہا، اور کتنی دیر رہنے کا ارادہ ہے؟ یہ دماغ کیا تمہارے باپ کا گھر ہے؟ گیٹ آؤٹ۔ اس نے سانس روکی۔ وہ وہاں سے پورس کے دماغ میں آیا۔ پورس ایک چارٹرڈ طیارے میں سفر کر رہا تھا اور مین کلر نے پارس کو ایک ریستوران میں بلی کے ساتھ دیکھا تھا۔ اب یقین ہو گیا کہ پارس اور پورس دو الگ ہستیاں ہیں۔ پورس نے پوچھا، کیا یقین آ گیا؟ ہاں، تم تو بالکل پارس جیسے ہو۔ میں حیران ہوں کہ حیران ہونے کے لیے عمر پڑی ہے، کام کی بات کرو، دوستی کرو گے؟ میں تو سر کے بل دوستی کروں گا، مگر تم کچھ گڑبڑ لگتے ہو۔ اب کیا گڑبڑ ہے؟ مجھے لگتا ہے تم پارس کے بھی دوست ہو۔ یہ تمہارا خیال ہے؟ نہیں، حقیقت ہے، تم نے پارس کی محبوبہ کی مدد کی، اسے ہمارے فوجیوں کی حراست سے چھڑا کر لے گئے۔ اگر دوست نہیں ہو تو بلی ڈونا کو حراست سے نکال کر پارس کے پاس کیوں پہنچایا؟ بلی ڈونا مجھے پارس سمجھ کر دھوکہ کھا رہی تھی، اگرچہ وہ بے حد حسین ہے، لیکن میں کبھی کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اگر وہ پارس کی نہیں کسی اور کی محبوبہ ہوتی تب بھی میں عزت سے اس کے محبوب تک پہنچا دیتا۔ ایسا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کا دوست بن گیا ہوں۔ بلی کو یرغمال بنا کر پارس کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتے تھے، میں اسے کیوں مجبور کرتا؟ اگر میری اس سے دوستی نہیں ہے تو دشمنی بھی نہیں ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا؟ تم نے مجھے نقصان پہنچایا تھا، مجھے قیدی بنایا تھا۔ کیا میں تم سے دشمنی کر رہا ہوں؟ میں تو دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تم عجیب ہو، جب تمہیں کسی سے دشمنی نہیں کرنی ہے، ہر ایک سے دوستی کرنی ہے، تو ٹیلی پیتھی کی دنیا میں کیوں آئے ہو؟ کیا ٹیلی پیتھی کی دنیا میں دشمنی لازمی ہوتی ہے؟ ہم سب دوست بن کر ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنی دنیا میں خوشحالی نہیں لا سکتے؟ تم کوئی مہاتما ہو؟ کیا تم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ایک دوسرے کا دوست بنا سکو گے؟ پہلے تو میں سبھی کو اپنا بنانے کی کوشش کرتا رہوں گا، پھر سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مائل کروں گا۔ تم احمقوں کی جنت میں رہتے ہو، ناممکن کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ پہلے یہ بھی ناممکن تھا کہ نادیدہ بننے والوں کو نادیدہ بننے سے باز رکھا
बजाय वो गोलियां मुसीबत बन गई थी। इन गोलियों को ख़त्म करना नामुमकिन था, लेकिन मैंने ये सिलसिला ख़त्म कर दिया। तमाम टेलीपैथी जानने वालों को इन गोलियों से महरूम कर दिया। इसके अलावा अब वो फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए भी पलक झपकते में किसी दूसरे मुल्क में हर जगह नहीं पहुंच सकेंगे। जो काम नामुमकिन था मैंने वो कर दिखाया। वो गोलियों का मामला था, तुमने एक स्प्रे करने वाली दवा के जरिए इन्हें खत्म कर दिया, लेकिन टेलीपैथी जानने वालों को कैसे माइल करोगे या मजबूर करोगे कि वो आपस में दोस्त बनकर रहें। हम सब टेलीपैथी के नशे में अपनी ताकत का मुजाहरा करके एक दूसरे से बरतर होना चाहते हैं। अगर टेलीपैथी को खत्म कर दिया जाएगा तो सब के गुब्बारों से हवा निकल जाएगी, वो एक दूसरे के मुकाबले में ताकत का मुजाहरा नहीं कर सकेंगे। क्या तुम जागती आंखों से ख्वाब देखते हो? क्या टेलीपैथी का इल्म इस दुनिया से खत्म हो सकता है? हो सकता है। मेरे जिन डॉक्टरों ने नादीदा गोलियों को नाकाम बना दिया है, अब वो एक गैर मामूली और हैरत अंगेज दवा तैयार कर रहे हैं। वो दवा क्या होगी? इस दवा को जहाँ स्प्रे किया जाएगा वहाँ की फिजा में सांस लेने वालों के दिमागों से टेलीपैथी का इल्म वाश हो जाएगा। दिमाग ऐसे धुल जाएंगे जैसे इन्होंने कभी टेलीपैथी सीखी ही ना हो। अबे ओ टेलीपैथी के दुश्मन, तूने वाकई एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया था। क्या सचमुच टेलीपैथी का तोड़ करने वाली दवा तैयार कर रहा है या बच्चा समझ कर डरा रहा है? अभी तुम इसे धमकी समझो, आइंदा किसी दिन तुम्हारे दिमाग से टेलीपैथी धुल जाए तो समझ लेना मेरे डॉक्टर अपने तजर्बे में कामयाब हो चुके हैं। ओह गॉड, तुम क्या चीज हो? कहाँ से पैदा हो गए हो? अच्छा एक बात सच सच बताओगे? जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर हम दोनों पक्के दोस्त बन जाएं, अगर मैं तुम पर जान कुर्बान करने वाला दोस्त बन जाऊं तो इस दवा से मेरी ख्याल ख्वानी करने की सलाहियत को नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे। जानते हो कि जब मैंने इस दुनिया से नादीदा गोलियां और कैप्सूल खत्म किए तो अपने जखीरे को भी नकारा बना दिया। आज मेरे पास भी कोई गोली या कैप्सूल नहीं है। मैं दूसरों की खराबियों के साथ अपनी भी खराबी दूर कर देता हूँ। यार खराबियों की बातें छोड़ो, अपनी और मेरी टेलीपैथी की सलामती की बात करो। टेलीपैथी में भी बहुत सी खराबियां हैं। सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा पैदा करती है। इसलिए जब सबके दिमाग से टेलीपैथी धुलेगी तो मेरे और तुम्हारे दिमागों से भी जरूर धुलेगी। क्यों बकवास करते हो? अकल से सोचो। जब तुम्हारी दुआ के जरिए इस दुनिया से टेलीपैथी खत्म हो जाएगी, सिर्फ हम दोनों भाई ख्याल ख्वानी करेंगे तो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने लगेंगे। सॉरी, मैं दूसरों के लिए जो सोचता हूँ अपने लिए भी वही करता हूँ। इसे इंसाफ कहते हैं। वो इंसाफ की माँ बहन एक करने लगा, गुस्से में आपे से बाहर होने लगा। पोरस ने सांस रोककर इसे भगा दिया, फिर मुस्कुराते हुए त्यारे की खिड़की से बाहर अमेरिका का मुजस्समा आजादी को देखने लगा। वो एक छोटा त्यारा किराए पर हासिल करके न्यूयॉर्क और इसके एतराफ के शहरों का नजारा कर रहा था। पारस जब तक इसराइल में था तब तक वहाँ के अकाबरीन का सुकून बर्बाद करता रहा। नतालिया इस दौरान में इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार रही। ये बरसों का तजर्बा था। अमेरिका या इसराइल जब भी आराम और सुकून से रहते थे तो इनके दिमागों में इस्लाम दुश्मनी के कीड़े कुलबुलाने लगते थे। इसीलिए पारस इस मुल्क में बेचैनी पैदा करता रहा था। फिर अचानक नतालिया इसकी जिंदगी से दूर हो गई थी। इसने ख्याल ख्वानी के जरिए राब्ता कायम किया तो नतालिया ने इसे एक मुसलमान कहकर नफरत जाहिर की और सांस रोककर अपने दिमाग से भगा दिया। पारस समझ गया कि नताशा ने इसकी मसरूफियात के दौरान में बड़ी राजदारी से नतालिया पर तनवीमी अमल करके इसके दिमाग में पारस के खिलाफ जहर भर दिया है। नताशा के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ जो जहर भरा हुआ था, इसके मुताबिक इसने अपनी बहन नतालिया को भी जहरीला बना दिया था। पारस के पास इतना वक्त नहीं था कि वो नताशा के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई करता। फिर वो कोई ऐसा अहम मामला नहीं था, किसी दूसरे वक्त नताशा से निपटा जा सकता था। वो अमेरिका पहुंचकर दूसरे मामलात में मसरूफ हो गया। इन दोनों बहनों को अपने दिमाग से निकाल दिया। इसकी जिंदगी में ऐसी बहुत सी आई और गई। इसने नताशा और नतालिया को भी अहमियत नहीं दी। लेकिन ऐसा भी होता है कि आदमी कंबल को छोड़ देता है, कंबल आदमी को नहीं छोड़ता। नताशा भी कंबल जैसी थी। अल्पा के दिमाग में कब्जा करके पूरे इसराइल पर हुकूमत करते करते मगरूर हो गई थी। इसकी अकल में ये बात आई कि इसने पारस से नतालिया को छीन कर इतनी बड़ी कामयाबी
کامیابی حاصل کی ہے کہ پارس مایوس ہو کر شکست کھا کر چلا گیا ہے، آئندہ کبھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا۔ کمبل کا قصہ شاید سب نہ جانتے ہوں۔ قصہ یوں ہے کہ دو دوست ایک دریا کے کنارے کھڑے تھے، انہیں پانی میں ایک کمبل تیرتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک دوست نے کہا خوبصورت کمبل ہے، میں جا کر لے آتا ہوں۔ وہ دریا میں تیرتا ہوا کمبل کے پاس گیا تو پتا چلا وہ ریچھ ہے، ٹھنڈے پانی کے مزے لے رہا تھا، ریچھ نے اسے دبوچ لیا۔ کنارے پر کھڑے ہوئے دوست نے کہا دیر نہ کرو کمبل لے کر آؤ۔ وہ ریچھ سے پیچھا چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا میں کمبل نہیں لا سکوں گا، یہ مجھ پر بھاری پڑ رہا ہے۔ دوست نے کہا بھاری ہے تو اسے چھوڑو اور خالی ہاتھ آ جاؤ۔ وہ بولا کیسے چھوڑوں، میں تو کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے۔ جب کوئی مصیبت گلے پڑ جائے اور پیچھا نہ چھوڑے تو کہتے ہیں یہ مصیبت تو کمبل بن گئی ہے۔ نتاشا بھی کمبل بن کر ایک دن اس کے دماغ میں آئی، ہیلو پارس، مجھے پہچان رہے ہو؟ پارس نے کہا میں نے گٹر بند کیا تھا، اتنے دنوں بعد پھر کھل گیا ہے، کیسی بو آ رہی ہے۔ زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش نہ کرو، میں سمجھ رہی تھی مجھ سے شکست کھانے کے بعد میرے سامنے ندامت سے بات نہیں کر سکو گے، لیکن بڑے بے غیرت ہو۔ میری غیرت کو بعد میں للکارنا، پہلے یہ تو معلوم ہو کہ میں نے تم سے کب شکست کھائی اور کس معاملے میں کھائی۔ تم میری بہن کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، میں نے نتالیا کی زندگی سے تمہیں دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ یہ تم نے مکھی کی مثال صحیح دی ہے، میں دن رات تمہاری بہن کے بدن پر مکھی کی طرح رینگتا رہا، مکھی کو نکال دینے کے بعد بھی دودھ پینے کے قابل نہیں رہتا۔ تم نے نتالیا کو اپنے رنگ میں رنگ لیا اور وہ کسی کام کی نہیں رہی، اس لیے میں وہ دودھ تمہارے پاس پھینک کر چلا آیا۔ تم سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ رہے گی کہ میں نے اپنی بہن کو ایک مسلمان کے چنگل سے چھڑا کر ایک یہودی سے اس کی شادی کی ہے۔ تمہیں یہ خوشخبری سنانے کے لیے رابطہ کیا ہے کہ اب وہ ماں بننے والی ہے۔ آگے بولو۔ آگے کیا بولوں؟ اس کا حساب تو کیا ہوگا کہ وہ مسلمان مکھی سے ماں بن رہی ہے یا یہودی مکھی سے؟ بکواس مت کرو، وہ یہودی بچے کو جنم دے گی، میں یہی خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ تم خوشخبری نہیں سنا رہی، راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کو خرید کر شعلہ بنا رہی ہو۔ اے بے وقوف عورت، ہمارے راستے جدا ہو گئے تھے، جدا ہی رہتے تو کیا اچھا نہ ہوتا؟ بے شک اب بھی ہم جدا ہیں اور ہمیشہ جدا رہیں گے، اب راستے الگ کہاں رہے؟ تم سمجھتی ہو سوئے ہوئے شیر کو جگاؤ گی اور وہ گرا کر حملہ نہیں کرے گا۔ دراصل اسرائیل میں بڑی کامیابیاں حاصل کر کے تم مغرور ہو گئی ہو، اور جب کوئی عورت مغرور ہوتی ہے تو بڑی حماقتیں کرنے لگتی ہے۔ اچھا تو تم شیر ہو، سو رہے تھے، میں نے جگایا ہے، کیا حملہ کرو گے؟ تمہاری عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کوئی بوڑھا شیر بھی تم پر حملہ نہیں کرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں تمہارے غرور کا سر نیچا کروں گا۔ میں تمہیں للکارنے نہیں آئی تھی، مجھے غلط نہ سمجھو۔ ایک بہن جب ماں بنتی ہے، دوسری بہن خوش ہو کر 10 جگہ خوشخبری سناتی ہے اور تانا بھی دیتی ہے کہ میں شکست کھا کر اسرائیل سے امریکہ آیا ہوں۔ تم نے ابھی آ کر جتنی بکواس کی ہے اس کا جواب تمہیں جلد ہی ملنے والا ہے۔ تم کیا کرو گے؟ کیا نتالیا کو ماں نہیں بننے دو گے؟ کیا اس کی ازدواجی اور گھریلو زندگی تباہ کر دو گے؟ میں کم ظرف نہیں ہوں، نتالیا نے میرے ساتھ کچھ اچھے دن گزارے ہیں، میں اسے شاد و آباد رہنے دوں گا، مگر تم… وہ بولتے بولتے یوں ہی چپ ہو گیا۔ وہ پریشان ہو کر بولی میں کیا؟ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ جب کسی کی شامت آتی ہے تو وہ کہتا ہے آ بیل مجھے مار، میں تو بیل ہوں، تم نے بلایا ہے، میں ضرور سینگ مارنے آؤں گا۔ فی الحال تمہیں اپنے دماغ سے دھکے دے کر نکال رہا ہوں، آئندہ تم ساری عمر دھکے کھاتی رہو گی۔ اس نے سانس روک لی، خوشخبری سنانے والی اس کے اندر سے ایسے نکل گئی جیسے اسے دھکے مارے گئے ہوں۔ بڑے بڑے کارنامے انجام دینے والوں کی فہرست میں الپا کا بھی نام آتا تھا۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے برسوں سے مملکت اسرائیل کو مستحکم بناتی آ رہی تھی، اپنے ملک اور قوم کی بقا کے لیے صرف عارضی مخلوق سے نہیں، خلائی مخلوق سے بھی تنہا جنگ کرتی رہی تھی۔ اسرائیلی حکام اور فوج کے تمام اعلیٰ افسران اسے دیکھتے ہی احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور اسے سلیوٹ کرتے تھے۔ نتاشا نے اسی الپا کو بڑی مکاری سے اپنی ممولہ بنا لیا تھا اور کافی عرصے سے اس کے دماغ میں گھس کر
پر اسرائیل پر حکومت کر رہی تھی۔ الپا بے خبر تھی کہ کسی نے اسے معمولہ اور تابعدار بنا رکھا ہے۔ وہ بے خبری میں نتاشا کی اعلی کار بن کر رہتی تھی۔ کبھی کبھی پارس بھی پوری معلومات حاصل کرنے کے لیے نتاشا کا لہجہ اختیار کر کے الپا کے اندر پہنچ جاتا تھا اور اس کے چور خیالات پڑھ لیا کرتا تھا، اور وہ امریکہ آنے کے بعد الپا سے بھی بے نیاز ہو گیا تھا۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کے حوالے سے وہ الپا کو یاد کرتا۔ نتاشا نے اسے چھیڑ کر الپا کی یاد دلائی۔ وہ اب الپا کے ذریعے ہی اس کے غرور کا سر نیچا کر سکتا تھا۔ اس خیال سے وہ نتاشا کا لب و لہجہ اختیار کر کے اس کے دماغ میں آیا۔ چونکہ وہ نتاشا کی معمولہ تھی اس لیے اس نے پارس کو اپنے اندر محسوس نہیں کیا۔ اس وقت وہ برین آدم سے باتیں کر رہی تھی۔ برادر، کچھ عرصے سے بڑا اطمینان ہے، ہمارے ملک میں امن و امان ہے، کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے ملک میں سرگرم نہیں ہے۔ آج کل میں وقت پر سوتی ہوں اور وقت پر کھاتی پیتی ہوں۔ برین آدم نے کہا، واقعی خدا کا شکر ہے کہ ہم ذرا اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بات کا بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے کہ اب نادیدہ بنانے والی گولیاں نہیں رہیں، ورنہ اس شبے میں مبتلا رہتے تھے کہ پتہ نہیں کون نادیدہ بن کر ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری خفیہ مصروفیات سے واقف ہو رہا ہے۔ الپا نے کہا، اگرچہ ان گولیوں سے ہمیں بڑے فائدے پہنچ رہے تھے، لیکن ہمارے دشمن بھی ہمارے خلاف ایسے ہی فائدے اٹھا رہے تھے۔ بہرحال ایسے اندیشوں سے نجات مل گئی کہ کوئی چھپ کر ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ نادیدہ گولیوں کا فارمولہ ہمارے پاس ہے، ہم رازداری سے اپنے لیے گولیاں تیار کر لیں گے، لیکن ڈاکٹر حضرات ایسی گولیاں دوبارہ تیار نہ کر سکے۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ کسی نے ان فارمولوں میں تبدیلی کر دی ہے۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ اسی نے کیا ہوگا جس نے دنیا میں موجود رہنے والی گولیوں کے تمام ذخیروں کو تباہ کیا ہے۔